السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری صاحب، یہ میرا ایک سوال ہے آپ سے، ایمان ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں۔ مولا امام حسین علیہ السلام کا دادا بھی ہے اور امام حسن علیہ السلام کا دادا بھی ہے جی، اور کل ایمان جسے کہا جاتا ہے اس کا بابا بھی ہے، اور 18 ذی الحجہ کو مولا نے جس کو کہا من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں اس کا مولا۔ سوال یہاں پہ اٹھتا ہے کہ جیسے ایمان ابو طالب کہ کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا، یہ تو الگ بحث ہے۔ دوسری بات ہے کہ یہ کچھ ملا کا کہنا ہے کہ ایمان ابو طالب سے کوئی مسئلہ نہیں، اس کی سوال جواب کچھ نہیں پوچھا جائے گا۔ تو حضرت جب سوال جواب پوچھا نہیں جائے گا تو پھر اس نے کتاب لکھا کیوں کہ ابو طالب کافر ہے؟ سوال بنتا ہے جی۔ جب قیامت کے دن یہ سوال پوچھے گا ہی نہیں، قبر میں اس کی سوال پوچھے گا نہیں، تب تجھے کیا ضرورت پڑی تھی کہ ایمان ابو طالب پہ، کفر ابو طالب پہ کتاب لکھ دینے کا؟ یہ تجھے کیا پڑی؟ کفر ابو طالب پر کس نے لکھی کتاب؟ احمد رضا خان حاضر بریلوی۔ اچھا، احمد رضا بریلوی نے جی حضرت ابو طالب کے کفر پر کتاب لکھی۔ جی۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اچھا، دوسری بات ہے حضرت کہ جس کا جو ان کے استاد ہیں حضرت قاضی دہلان مکی علیہ رحمہ، بہت بڑے محدث اپنے وقت کے گزرے، جی جی، اس نے یہ احمد رضا کا استاد بھی ہے، ان سے حدیث بھی لیا کرتے تھے۔ تو حضرت سوال میرا یہاں ایک بنتا ہے کہ اس کے استاد جو ہے اس نے ابو طالب علیہ السلام کو مومن لکھا اپنی کتابوں میں۔ تو حضرت یہاں پہ سوال میرا ایک یہاں اور سوال میں ذہن میں ابھرتا ہے کہ استاد کا بات جو نہ مانے اس پہ حکم کیا لگے گا؟ وہ تو اس طرح سے استاد کا بھی تو بات جیسے انکار کر دے گا۔ جن سے حدیث لے جو استاد کی بات نہ مانے تو ہمارے پر فتویٰ مارنے سے پہلے تو بھائی اپنی گریبان کو بھی جھانک لینی چاہیے۔ اس جگہ پہ ہم تو ان کی استاد کی بات کو مانتا ہوں، ان کی بات کو تو میں رد کرتا ہوں۔ جہاں پہ ہماری ایمان اور عقیدے کی بات آتی ہے وہاں تو بھائی ہم ان کی بات کو نہیں مان رہے۔ یہ میرا سوال تھا۔ آپ کا سوال پورا ہو گیا؟ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام شخصیتوں کے ذریعے نہیں چلتا بلکہ قانون کے ذریعے چلتا ہے، اور وہ قانون ہے اللہ کا اور رسول اللہ کا۔ جس طرح سے عدالت میں قانون میں کسی ملزم کا یا وکیل کا یا کسی جج کا نام نہیں ہوتا ہے، وہاں پہ صرف انڈین پینل کوڈ کے ذریعے جو قانون بنایا گیا ہے اسی کے آدھار پر جج فیصلہ کرتا ہے۔ اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو وہ دھاراؤں کے تحت اس کو جزا اور سزا ملتی ہے، چاہے وہ بری ہو جائے چاہے اس کو سزا مل جائے۔ تو اسی طرح سے جو قانون شریعت ہے اس میں کسی مولوی کا دخل نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا قانون ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو نافذ فرمایا ہے، تو ہمیں صرف قانون کو دیکھنا ہے۔ تو شریعت کیا کہتی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو کعبے کا متولی ہے وہ مؤمن ہے۔ کیا کہا اللہ نے 90 پارے میں سورہ اعراف میں؟ وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولیاءه ان اولیاءه الا المتقون، کہ جو کعبے کا متولی ہے وہ متقی ہے۔
اب جب کعبے کا متولی متقی ہے تو کافر تو ہو نہیں سکتا، تو متقی ہی ہوگا۔ اللہ کعبے کے متولی کو متقی کہہ رہا ہے، یعنی حضرت ابو طالب کو اللہ نے متقی کہا، تو اللہ نے مومن بھی کہا، متقی بھی کہا۔ اب اگر کوئی اللہ کی مخالفت کر کے اگر کوئی ان کو کافر کہے، حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر کوئی کافر کہے تو حضرت ابو طالب کو کافر کہنے والا خود کافر ہو جائے گا، کیونکہ اس نے اللہ کی مخالفت کی ہے۔ تو جو لوگ حضرت ابو طالب کو کافر کہتے ہیں وہ کافر ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ قاضی دہلان مکی نے حضرت ابو طالب کو مومن لکھا ہے، اپنی کتاب جی، تو جب ان کو مومن لکھا ہے تو احمد رضا کے استاد بھی ہیں، تو اپنے استاد کی بھی مخالفت کر دی۔ استاد کہہ رہا ہے کہ مومن ہے، شاگرد کہہ رہا ہے کہ کافر ہے، تو اب استاد کی بات مانی جائے یا شاگرد کی بات مانی جائے؟ اب دونوں میں ایک ہی صحیح ہوگا، دونوں تو صحیح نہیں ہو سکتے۔ تو اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات سے کس کی بات ملتی ہے۔ تو اللہ نے بھی حضرت ابو طالب کو مومن کہا اور قاضی دہلان مکی نے بھی مومن کہا، تو قاضی دہلان مکی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی، قاضی دہلان مکی حق پر ہیں، جس نے ان کی مخالفت کی ہے وہ باطل پر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قبر میں سوال نہیں ہوگا، تو قبر میں سوال ایمان اور کفر کا ہوگا، تو جب آپ مومن ہی نہیں ہیں تو آپ سے سوال ہی نہیں ہوگا۔ بھائی ابو طالب کو کافر کہہ کے آپ خود کافر ہو گئے، تو پھر آپ سے سوال ہی کہاں ہوگا؟ صحیح تو کہتے ہیں وہ، بھائی سوال تو مومن سے ہوگا نا، بھائی جو مومن ہوگا اسی سے سوال ہوگا، جو کافر ہوگا اس سے سوال ہی نہیں ہوگا۔ جو اپنے آپ کو کافر سمجھتے وہ کہتے ہیں کہ سوال ہی نہیں ہوگا، وہ بالکل صحیح کہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو کافر سمجھتے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں کہ قبر میں حضرت ابو طالب کا سوال نہیں ہوگا۔ جی اور بتائیے حضرت، کچھ لوگوں کا کہنا ہے، جیسے دو فرقے والے سے ہمارا ایک سوال، دو فرقوں والے کو تو میں جان چکا ہوں کہ یہ دو فرقے ایسے ہیں کہ مطلب وہ اہل بیت کے خدا دشمن۔ ایک ہے جو اہل حدیث، وہ 40 نبوت کا جب نبی اعلان کیے نبوت کی تب سے نبی مان رہا ہے، اور ایک ہے جو ہے سو دیوبندی، اس نے بھی نبی کو 40 برس کے بعد نبوت کو اعلان کرنا ہے۔ اب حضرت میں اپنے آپ کو، جو ہم لوگ اپنے آپ کو کہلاتے ہیں ٹی ٹی ایس سنیت، جیسے ٹی ٹی ایس یعنی ٹناٹن سنی ہم اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، تو حضرت ہم کو سوال ہے ٹناٹن سنیوں سے۔ یہ تو اہل بیت کا قاتل دو ہے وہ تو میں جان رہا ہوں، اہل بیت کا دشمن ہے وہ تو اہل بیت کی فضیلت کو وہ بیان نہیں کرتے ہیں، اہل بیت کی فضیلت پر وہ بہت سارے طعن و تشنیع کرتے ہیں، وہ یہ بہت سارا جو